اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ سورة النساء آیت نمبر 51۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 81۔ جبت کے اصل معنی بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، جوتش، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور مہورت اور تمام دوسری وہمی و خیالی باتوں کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ النیاقہ والطرق والطیر من الجبت، یعنی جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، زمین پر جانوروں کے نشانات، قدم سے شگون نکالنا اور فال گیری کے دوسرے طریقے سے جبت کے قبیل سے ہیں۔ پس جبت کا مفہوم وہی ہے جسے ہم اردو زبان میں اوہام کہتے ہیں، اور جس کے لیے انگریزی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 82۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 286 اور 288۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 83۔ علماء یہود کی ہٹ درمی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو وہ مشرکین عرب کی بنسبت زیادہ گمراہ قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان سے تو یہ مشرکین ہی زیادہ راہ راست پر ہیں، حالانکہ وہ صریح طور پر دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف خالص توحید ہے جس میں شرک کا شائبہ تک نہیں، اور دوسری طرف صریح بت پرستی ہے جس کی مذمت سے ساری بائبل بھری پڑی ہے۔